کمزور انسان کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ کمزور کے ہاتھ عزت دار کا کشکول آ جائے نا تو وہ اس میں تذلیل ہی ڈالتا ہے، خیر نہیں۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کال اور آنے والا کال سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوریاں انسان کے اصول توڑ دیتی ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتے اس سے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ اپنی خامیوں کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چل کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ مخلص انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے، منافقت کا تماچا ضرور کھاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس بستی سے حق والے محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے لہجے کی گرواٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتائج ہوتی ہے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس وہی کامیاب رہے۔ اگر آپ تھوڑے کامیاب ہو جائے تو وہ آپ کو اپنی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اپنے ہی خیالات کے قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ کچھ حادثے خاموش کر دیتے ہیں ورنہ گفتگو کس کو نہیں آتی۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔
تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کامیاب زندگی۔ رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں دی، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے، لیکن اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنے کی عادت ہو۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اس لیے اپنے کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے عائل ہوں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ دو باتیں عقل کے عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ دشمن سے زیادہ ہمارا وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ ضد سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق دیتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنا رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر حالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔
تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ محبت محبوب کو بدلنے کا نام نہیں ہے، محبت میں محبوب جیسے بن جانے کا مقام ہوتا ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق اور ظرف کے حساب سے ہوتی ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں اور جائے ضد پر رک جاتے ہیں۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ زخم دینے والے نہیں، زخم بھرنے والے بنو۔ نہ سننا چاہیے تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہے تو ہر شے بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ رشتوں کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف دے کر خوش نہ ہوا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو خدا چھین لیتا ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ بری عادتوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لیں وقت آزمائش ہے۔ جو سبق نہیں سیکھتے وہ دوسروں کے لیے ایک سبق بن جاتے ہیں۔ ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے، جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہو جانا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے وہ کل بھی ساتھ رہے گا، اس لیے اکیلا چلنا سیکھ لیں۔ اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا ہے، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو جیسے ہو ویسے رہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مرتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہماری خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کی رہنمائی کرنا مشکل۔ دنیا میں پہلا کام کرنے والے بہت ہیں، آپ دوسرا کیجیے، اپنی زندگی اور سکون اور دوسروں کی آسان بنائیں۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔
حاسد کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ محبت کے سفر میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ چھاؤں میں کون ساتھ بیٹھے گا، سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کڑی دھوپ میں کون آئے گا جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ درخت پر بیٹھے پرندے ٹہنی کے ٹوٹنے سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں، اپنے پروں پر ہے۔ وہی صحیح معنیوں میں آزاد ہے، جو خواہشوں کا غلام نہیں۔ راستے میں اچھی چیزیں بھی ملیں گی، بس چلتے رہیں۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر بھی انصاف تو ذات نے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر اور ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتے ہار جاتے ہیں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں، مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ انسان کی زندگی بھی پودوں جیسی ہوتی ہے، کچھ کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو راہ دکھاتا ہے، کسی کو جنگل کے پودوں کی طرح خود سنبھالتا ہے۔ گناہ کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کی اور خالی جیب سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ خاموش عبادت اور خاموش محبت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ بدی کا موقع ہوتے ہوئے بدی نہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ گناہ کو بھلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو اور جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اس بات پر آزماتا ہے۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ کبھی کبھی بار بار بچ جانا، کسی مصیبت کے پڑنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا، کوئی راز کھلتے کھلتے رہ جانا، کوئی راستہ نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کے ساتھ۔ اور کبھی بچ نہ پانا، مصیبت کا آ جانا، راز کھل جائے اور سارے راستے محدود ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ جذبات مذاق نہیں ہوتے، اس لیے انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ میں نے انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی بھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ندامت ہونے میں کوئی برائی نہیں۔
لیکن قدم مضبوط رکھیں، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں نا، انہیں خدا یاد رہتا ہے نہ ہی آپ کا انسان ہونا۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہ اور ظالم میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔